اچھا، اگر آپ یہ 5 7 10 منٹ کی سٹوری سن لیتے ہیں تو یقین جانیں اس سٹوری سے آپ کو اپنی زندگی کا اتنا بڑا سبق ملے گا کہ آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا کہ اس شخص کی ہم نے 5 7 منٹ سٹوری کیوں سنی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اکثر ہم ایسا کرتے تھے کہ شام کے وقت اس کے پاس گاڑی تھی تو گاڑی کے اوپر ہم گھومنے نکل جاتے تھے، کبھی اسلام آباد سے دامن کاؤ کی طرف۔ تو ہم اسلام آباد دامن کاؤ کی طرف گھومنے نکل گئے۔ وہاں دامن کاؤ جیسے انسان مڑتا ہے وہاں سے پہلے جنگل آتا ہے توتوں کا۔ وہاں پہ ایک بڑا مشہور برگر اور شوارمے والا تھا، تو ہم نے کہا کہ یہاں تو کھا لیتے ہیں۔ تو وہیں تک ہم نے جانا تھا، آگے تو ہم نے کوئی دامن کاؤ تو جانا نہیں تھا۔ تو وہاں ہم نے ادھر گاڑی اس نے کھڑی کی اور ہم چلے گئے اندر، شوارما برگر جو بھی کھانا تھا، چپس وغیرہ کھائی پی، اور واپس جب گاڑی کے پاس آئے بیٹھ کے واپس آنے کے لیے، تو گاڑی کے بونٹ کے اوپر ایک بیگ رکھا ہوا، ایک گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ تو اب جیسے ہم گاڑی کے نزدیک گئے تو وہ سمجھ گئی کہ گاڑی ہماری ہے، تو اس نے بیگ اٹھایا اور سائڈ پہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ ایکسکیوز می، بات سنیں، اگر آپ میں ناراض نہ ہوں تو اگر آپ مجھے ایک کال کروا دیں۔ اب میرا دوست میری طرف اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ عموماً اجنبی لوگوں کو کال کروانے سے کئی سارے مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے دوست نے پوچھا اس سے کہ کیا آپ کے پاس اپنا موبائل نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا موبائل کہیں گر گیا، تو اس وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو کال کرنی ہے۔ تو خیر میرے دوست نے اس کو اپنا فون دیا اور اس نے نمبر ملایا، اور وہیں ہمارے پاس کھڑے اس نے اپنے بھائی سے بات کی کہ بھائی میں اسلام آباد کی کسی جگہ پہ کھڑی ہوں، میرے پاس پیسے بالکل نہیں رہے، میرا جو پرس تھا وہ چوری ہو گیا، کہیں گم ہو گیا، اس میں موبائل بھی تھا، کچھ پیسے بھی تھے، میں گھر واپس آنا چاہتی تھی، تو پلیز آپ مجھے کچھ پیسے بھیج دیں تاکہ میں گھر واپس آ سکوں۔ اب جو لڑکی بات کر رہی تھی وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی، لیکن آگے سے جو بندہ بات کر رہا تھا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر کافی بات کے بعد وہ لڑکی تھوڑا سا افسردہ ہو کے رونے لگی۔ خیر کال اس نے بند کر دی۔ بند کرنے کے بعد میرے دوست نے پوچھا کہ میڈم کیا بات ہے، کہاں سے آئی ہیں، کیا مسئلہ ہوا ہے، تھوڑا بتائیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس طرح میں کسی لڑکے سے محبت کرتی تھی، فون پہ ہماری بات چیت ہوئی، ہماری 1 سال تک بات چیت ہوتی رہی، ویڈیوز کال ہوتی رہی، تصویریں ایک دوسرے کو شیئرنگ کرتے رہے، پھر بات چیت ہماری محبت میں بدل گئی، پھر میں اس کے کہنے پہ اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی، پھر 3 مہینے تک میں اس کے ساتھ رہی، کسی جگہ مجھے وہ لے کے گیا، ایک وکیل ٹائپ بندہ نظر آ رہا تھا، اس نے ہم دونوں کا نکاح کرایا، اور اس کے بعد وہ مجھے ایک جگہ مکایا، ایک کمرہ کرائے کا لے کر مجھے رکھا۔ 3 مہینے بعد اچانک غائب ہو گیا ہے۔ تو میں نے بڑی کوشش کی، 15 20 دن اس کا انتظار کیا، جب وہ نہیں آیا، اب جو مالک مکان تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کرایہ دیں یا تو مکان خالی کریں، آپ کا جو میاں ہے اس کا اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے وہاں قریبی پولیس اسٹیشن میں کمپلین بھی درج کرائی کہ میرا خامد اس طرح کافی دنوں سے لاپتہ ہے، تو وہ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اس کے پاس جو نمبر ہیں وہ بھی نہیں مل رہے، اور وہ گھر بھی نہیں آ رہا۔ خیر پولیس والا نے پوچھا کہ آپ کہ باقی کو کوئی رشتہ دار کوئی وغیرہ کچھ ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، ہم دونوں میاں بیوی رہتے ہیں، ہم کسی پنجاب سائڈ کا اس نے ذکر کیا کہ وہاں سے ہم ادھر آئے شفٹ ہیں، تو میرا میاں کسی جگہ کام کرتا ہے، تو وہ گھر نہیں آیا۔ تو مطلب تھوڑی اس نے اپنی پوری سٹوری بتائی، اور اس نے کہا جی کہ کرتے کرتے مہینہ ڈیڑھ گزر گیا، اس کا کوئی رابطہ جب نہیں ہوا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں گھر واپس جاؤں۔ تو میں گھر سے بھاگ کے آئی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں گھر والوں کو کال کر کے اگر واپس جانے کا وہ ان کو کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ گھر واپس آ جاؤ، لہٰذا میں چلی جاتی ہوں اور منتیں متحاجے کر کے کسی طرح بھی معافی مانگ لوں گی۔ تو وہاں سے گجر خان سے بیٹھ کر میں پنڈی آئی، تو راستے میں میرا پرس کسی نے
چرا لیا یا کہیں رہ گئے اس بات کا علم نہیں ہے. تھوڑے بہت جو پیسے تھے میرے پاس وہ بھی اسی میں تھے، اس میں موبائل تھا وہ بھی رہ گیا. اب میں فیض آباد سے ایک ٹوٹے آئی ایس پہ بیٹھ کے یہاں آئی ہوں کہ یہاں پہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں تو شاید کوئی میری ہیلپ کر دے. تو آپ ملے تو آپ سے فون کا کہا تو آپ نے کر دیا. اگر آپ مجھے تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو میں گھر چلی جاؤں. تو اس لڑکے نے پوچھا کہ آپ کی جس سے بات ابھی ہو رہی تھی وہ کون تھا؟ تو کہنے لگے میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے پیسے بھیجنے سے انکار کر دیا. پوری صورتحال ظاہر وہ جب بتا رہی تھی تو ہم سن رہے تھے. اس لڑکی نے پوری صورتحال بتائی کہ نیاز نے میرے ساتھ یہ کیا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا. اس لڑکے کا نام نیاز تھا جس کے پیچھے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی تھی. اب وہ نیاز کون تھا، کہاں سے تھا، یہ چیزیں تو بعد میں ہمیں پتہ چلی. خیر مختصراً یہ کہ میرے دوست نے کہا کہ اگر آپ کے بھائی نے آپ کو اپنے گھر بلوانا ہوتا، ایکسیپٹ کرنا ہوتا، تو وہ آپ کو پیسے بھیجتا یا آپ کو ایڈریس پوچھتا تو آ کے لے جاتا. آپ کے بھائی کے علاوہ کوئی اور ہے آپ کے خاندان میں؟ اس نے کہا جی میرے بھائی کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، میری بہنیں ہیں وہ تو اپنی شادی شدہ ہیں دور دراز علاقوں میں. میرا ایک بھائی ایک بھابھی ہے، امی ابو فوت ہو چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کے بھائی کی آپ کو فکر ہوتی تو وہ آپ کو آ کے لے کے جاتا. ظاہر اس کے دل میں نفرت ہے، دکھ ہے، غم ہے، شرمندگی جو بھی ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس نے آپ کو پیسے بھیجنے سے 1500 بھیجنے کا انکار کر دیا. تو وہ کل آپ کو ایکسیپٹ کیسے کرے گا؟ ممکن ہے کہ وہ پنجاب ٹائپ کا آدمی ہے، آدمی ہے، ممکن ہے آپ کو نقصان بھی پہنچائے، آپ کی جان ہی لے لے غیرت کے نام پہ، اور آپ بھی گھر چھوڑ کے بھاگی ہوئی ہیں. پیسوں کا مسئلہ نہیں، آپ کو 1500 2000 3000 جتنے چاہیے میں دے دوں گا، لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ کیا آپ وہ قبول کر پائیں گے. تو اس نے کہا جی میں کسی بھی طرح ان کو منا لوں گی، آپ مجھے بس اتنے پیسے دے دیں، یا مجھے یہاں سے فیض آباد لے جائیں یا پیر بدائی لے جائیں، وہاں سے گاڑی پہ بٹھا دیں، جو خرچہ کرایا وہ آپ دے دیں. کہیں آپ کو یہ نہ لگے کہ میں پروفیشنل مانگنے والی ہوں تو بس یہ بہانہ بنا کر بھیک مانگ رہی ہوں. خیر میرے دوست نے اس کو ساتھ گاڑی میں بٹھایا، وہاں سے ہم سیدھا فیض آباد آئے. فیض آباد سے ہم نے اس کو ملتان کی گاڑی پہ بٹھا دیا. اس دوست نے وہ ٹکٹ بھی لے کے دیا اور ساتھ میں 2000 یا 2500 غالباً اس نے اس کو خرچہ بھی دے دیا، کیونکہ وہ ویل سیٹڈ امیر آدمی تھا. اور ساتھ میں اپنا نمبر دے دیا کہ اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو میرے ساتھ رابطہ کر لینا، میں کوئی بہتر آپ کی جگہ معاملات میں شاید کوئی ہیلپ کر سکوں. اب یہاں ذرا سا سٹوری کو روکنا پڑے گا. میرے دوست نے اس لیے کہا کہ وہ بھی اکیلا تھا، اس کی وائف فوت ہو چکی تھی، 2 اس کے بچے تھے، ان کو ایک ماں کی ضرورت تھی. میرے دوست کو بیوی لڑکی تو ملتی تھی، لیکن کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ملتی تھی جو ان بچوں کو ماں بن کر ایکسیپٹ کرے. اس نیت نے اس نے سوچا کہ اگر ممکن ہوا یہ وہاں پہ ایکسیپٹ اس کو نہ کیا گیا تو یہ واپس اگر اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو ایک پڑھی لکھی نظر آتی ہے، تو میں اس کو ایک مقام دوں گا، اپنی بیوی بناؤں گا اور میرے بچوں کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. تو خیر اس نے اس ٹائم ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اس موقع پہ اس طرح کی باتیں کرنا کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے والی بات ہوتی ہے. مختصراً یہ کہ وہاں سے بٹھا کے ہم واپس آ گئے. اب میں اپنے شہر آ گیا واپس، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا. 10 دن گزرے تو اس لڑکی نے اس کو فون کیا کہ مجھے بھائی نے بڑا مارا ہے، میری انگلیاں تک ٹوٹ گئی ہیں، میرا سر بھی تھوڑا سا زخمی ہے، تو مجھے انہوں نے گھر سے نکال دیا. میں ملتان شہر میں ہوں اس وقت، تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کی طرف آ جاؤں. تو اس نے کہا جی آ جاؤ. وہ وہاں سے خیر بیٹھی، اس نے گاڑی والے سے بات کروائی، اس نے گاڑی والے کو بتایا کہ اس کو لے آؤ، جو بھی اس کا کرایہ خرچہ بنتا ہے، یہاں تم فیض آباد پہنچو گے تو میں تم سے وہ دے کے مطلب ہے کہ کر لوں گا، ادا کر لوں گا. اب وہ وہاں سے بیٹھ کے سیدھے فیض آباد جب پہنچی، اس نے آگے ریسیو کیا. ریسیو کرنے کے بعد ایک ہوٹل پہ بیٹھے، میرے دوست نے اس کو پوری معاملات اپنے بتائے کہ میری زندگی کے ساتھ یہ مسئلے ہوئے ہیں،
میری وائف فوت ہو چکی ہیں، اب میرے پاس 2 بچے بھی ہیں، لڑکیاں مجھے رشتے تو ملتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ انسان میری بیوی بن کے آئے، وہ لڑکی میری زندگی میں آئے جو میرے بچوں کو ماں بن کے ایکسیپٹ کرے۔ کیا اگر آپ ایسا کر سکتی ہیں، اس بات کی مجھے ضمانت دے سکیں، یقین دلا سکیں، تو میرے پاس آپ کے لیے ایک بہترین زندگی ہے۔ جب تک میں ہوں آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر یقین بھروسہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ آگے جو کرنا چاہیں، میری جو بھی ہیلپ آپ کو چاہیے میں آپ کو دوں گا۔ خیر اس لڑکی نے کافی سوچنے کے بعد اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب اس نے پھر عدالتی نظام سے باقاعدہ ان نیاز کے خلاف کیس کروایا، وہاں سے خلا کروائی۔ ظاہر نیاز تو لاپتہ تھا، اب واللہ نیاز دھوکہ دے کے بھاگ گیا یا واللہ نیاز فوت ہو چکا ہے، نیاز تھا کون کوئی پتہ ہی نہیں تھا اس لڑکی کو، کیونکہ مجھے بھی اس نے فون کی، میں بھی چلا گیا۔ نیاز کا کسی قسم کا کوئی ایڈریس، کوئی پتہ، کوئی شناختی کارڈ کی کاپی، کچھ بھی اس لڑکی کے پاس نہیں تھا۔ یہاں پہ سب سے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو بھی لڑکیاں گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ نکاح ہی کر لیتی ہیں، وہ ان کو نکاح کر کے اپنے گھر ہی یا بیٹھک میں یا کرائے کے مکان میں لے جاتا ہے، اور اس لڑکے کے ساتھ خاندان کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا آپ کو پال رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس سے ڈیمانڈ کریں کہ اپنے خاندان والوں کو بلاؤ، آپ کی ماں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہے، جو بھی ہیں ان کو بلاؤ، ملواؤ، مجھے انٹروڈیوس کرواؤ کہ میں تمہاری کیا ہوں، کیونکہ انسان موت کی چیز ہے، مر سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، غائب ہو سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ۔ تاکہ آپ جس لڑکے کے پیچھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہیں، اس کی آپ کے پاس پہچان ہو، کوئی آئیڈینٹی ہو، صرف آپ اس کی ذات تک محدود نہ رہیں۔ اس لڑکی کے پاس نیاز کا کچھ بھی نہیں تھا، سوائے ایک موبائل میں تصویریں تھیں، اور وہ موبائل بھی نہیں تھا، ایک پرنٹڈ تصویر بھی نہیں تھی، صرف نام تھا، اور نکاح نامے کی کاپی تک بھی نہیں تھی۔ یاد رکھیں جو لڑکیاں کورٹ میرج کرتی ہیں کسی لڑکے کے ساتھ، جب کورٹ میں نکاح ہو جائے، جب آپ کو وکیل نکاح نامہ دے تو اپنے میاں سے کہیں کہ ایک کاپی مجھے دے دیں۔ اگر بیان الفی ہوتی ہے تو ایک کاپی آپ رکھ لیں، اگر بیان 164 قلم بند ہوتے ہیں تو ایک کاپی آپ اپنے پاس رکھیں، تاکہ کل کو آپ کے پاس پروف ہو کہ آپ اس شخص کی بیوی ہیں۔ جرگے میں جو نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، سب کی رضامندگی سے بیٹھ کے بارات جا کر جرگہ بیٹھ کے جو نکاح ہوتا ہے، اس میں بہت سے گواہ ہوتے ہیں، اور ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان کے پاس 3 نکاح نامے ہوتے ہیں، ایک لڑکے والوں کو دیتے ہیں، ایک لڑکی والے کو، اور ایک رجسٹرار میں جمع ہو جاتا ہے۔ جبکہ کورٹ کے جو نکاح ہوتے ہیں وہ ایک کاپی جو ہوتی ہے وہ عدالت میں رہ جاتی ہے، ایک لڑکی کو ملنی چاہیے اور ایک لڑکے کو۔ تو لڑکی والوں کا یا لڑکی کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خامد سے نکاح نامے کی کاپی لے، بیان الفی ہے تو اس کی کاپی لے، اگر بیان 164 یا 65 قلم بند ہیں یا 63 قلم بند ہیں تو اس کی بھی کاپی لے، تاکہ کل کی کوئی بھی ٹریجڈی ہو اس کے ساتھ تو اس کے پاس ایک پروف ہو، اور گواہ وہ لڑکی ڈالے جو کل کو کسی وجہ سے ان کی ضرورت پڑے تو مل سکیں۔ خیر گواہ مل بھی جائیں تو اس دور میں کوئی گواہی کسی کے حق میں دیتا ہی نہیں ہے۔ خیر مختصراً یہ کہ اس لڑکی نے پھر میرے دوست نے اس لڑکی کا عدالتی کارروائی پوری کرنے کے بعد اپنے ساتھ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اسے گھر لے آیا۔ آج ماشاءاللہ جن بچوں کی وہ ماں بن کر اس نے پالا پوسا، وہ بچے بڑے بڑے ہیں، بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اور اس لڑکی کے جو بھائی تھا وہ بھی اس کے ساتھ رضا نامہ ہو گیا، خوشی میں ہو گیا سارے معاملات، کیونکہ میرا جو دوست تھا وہ ایک قابل یقین آدمی تھا، ایک اچھی سوچ رکھنے والا تھا، وہ صرف عورت کے جسم کا بھوکا نہیں تھا، اس نے اس لڑکی کا درد سمجھا اور اپنا درد اس کے سامنے رکھا، ایک دوسروں کا درد جب انہوں نے سمجھا تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ آج اس میں کامیاب ہیں۔ جب بھی آپ اگر میری خواتین یا لڑکیاں ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا وہ لڑکے دیکھ رہے ہیں جو کسی کو پسند کرتے ہیں فون فرینڈشپ کے نظریے سے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ آگے چل کے ہم نے اس طرح کی شادی کرنی ہے، تو یاد رکھیں یہ قدم بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص کر کے ایک لڑکی کے لیے۔ وہ آپ کی زندگی میں اگر آ جاتی ہے نا تو وہ اپنا صرف جسم لے کر نہیں آتی، وہ اپنی بہت سے رشتے چھوڑ کے آ جاتی ہے
جو اس کے قریبی اور خونی ہوتے ہیں، جو جیسے ہی وہ تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ بھاگ کے کورٹ میرج کرے گی تو وہ جو اس کے پچھلے خونی رشتے ہیں وہ اس کے جانی دشمن بھی بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے لڑکیوں سے میری یہ بات خاص طور پہ ہے کہ جب بھی کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگنے جیسا سٹیپ اٹھائیں، اس سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیں۔ اگر آپ کا سامنے والا آپ کے اوپر ٹرسٹڈ بھی ہے، 100% ٹرسٹڈ ہے، پھر بھی آپ نے یہ جو میں نے پیچھے آپ کو چیزیں بتائی ہیں عدالتی معاملات میں، یہ آپ نے لازمی کرنی ہے، تاکہ کسی مشکل میں، کسی ٹریجڈی میں، کسی حادثے میں آپ کے میاں کے ساتھ یا جس لڑکے کے پیچھے آپ گھر چھوڑ کے آئی ہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک پروف ہو کہ آپ اس کی بیوی ہیں۔ جب خاندانوں میں بیٹھ کے رشتے طے ہوتے ہیں، باراتیں جاتی ہیں، شادی ہوتی ہیں، اس میں تو پورے پورے گاؤں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پورے پورے خاندان جانتے ہیں، وہ مسئلہ ایک الگ ہوتا ہے۔ کورٹ میرج چوری سے شادی کرنے کو کہتے ہیں، چھپ کر، بھاگ کر۔ اس میں پروف صرف عدالتی کاغذ ہوتے ہیں، وہ لڑکی کے پاس ہونا لازمی ہے، اور لڑکی اس لڑکے کے پیچھے آئے جس پہ اس کو 110% یقین ہو، اور لڑکا اس لڑکی کو پرپوز کرے کورٹ میرج کے لیے جس کو پتہ ہو کہ کل کوئی بھی سچویشن ہو میں اس کو ہینڈل کر لوں گا۔ عارضی چسکے کے لیے، عارضی وہ محبت کا بھوت جو سوار ہوتا ہے اس کو اپنے دماغ سے اتارنے کے لیے کسی کی زندگی خراب مت کریں۔ کورٹ میرج کرنا دو خاندانوں کو آپس میں دشمنی پہ لا کے کھڑا کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، یہی سٹیپ اٹھانا ہے، یہی حل ہے، تو اس میں یہ چیزوں کا خیال رکھیں۔ پروٹیکشن پوری طرح آپ اس لڑکی کو دیں، اس کی جان کی، اس کی عزت کی۔ وہ آپ کے پیچھے سارا کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے، ذرا سی معاملات مشکل آئیں تو چھوڑ کے تم اسے بھاگ جاؤ، ذرا سی مشکل آئے تو اس کو اذیت دو، تانے دو، مار پیٹ کرو، گالی گلوچ کرو، تو تمہاری بھی بہنیں ہیں۔ ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ تھی آج کی سٹوری، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔